بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری باتیں چل رہی تھی کہ کفار مکہ میں کئی بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور ایک باضابطہ جماعت جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اور پورے کفار مکہ کو اس کا بڑا دکھ تھا، غم تھا کہ اگر ایسے ہی لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے، حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، اب ایسے ہی صحابہ اکرام اسلام قبول کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام اور مضبوط ہو جائے گا۔ اب رہنے والے یہاں پہ رہ جائیں گے اور جانے والے حبشہ کی طرف نکل جائیں گے۔ تو حبشہ کے پاس جو صحابہ اکرام چلے گئے، ان کے کئی واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ ان واقعات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عثمان غنی کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجا بادشاہ کے نام پر۔ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے بادشاہ، اسلام قبول کر لیں، میں نبی بن چکا ہوں اور اسلامی تعلیمات کو آپ اپنائیں، اور ہمارے علاقے کے کچھ مسلمان آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی مہمان نوازی کریں۔ آپ بڑے انصاف پسند انسان ہیں، آپ کے ملک کے اندر ہمارے کچھ لوگ رہیں گے، ان کو تکلیف نہ ہونے پائے، لہٰذا آپ سلامتی اختیار کریں، تکبر سے بچے رہیں۔ اس خط کے اندر یہ پیغامات لکھے ہوئے تھے، اور جب صحابہ اکرام وہاں پر پہنچے، ان کے پاس پہنچنے کے بعد جو ہے خط دکھلایا گیا تو ان کے سامنے خط پڑھا گیا، اور خط پڑھنے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لیا کہ آئے ہیں مسلمان تو اپنا اپنا کام کریں گے، کاروبار کریں گے، اپنے معبود کی عبادت کریں گے، ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کے سردار کی طرف سے ہمارے پاس کیا آ چکا ہے؟ خط آ چکا ہے۔ نجاشی بادشاہ جو ہے اپنی جگہ پر مامون تھا، اور ان کے علاقے میں رہنے والے، ان کے ملک میں رہنے والے تمام کے تمام اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ میں اسی لیے پھر سے آپ کے سامنے چیزیں لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ آنے والے واقعات جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کفار مکہ باضابطہ میٹنگ کرتے ہیں، بڑی میٹنگ کی گئی، اور سب سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ جو لوگ حبشہ چلے گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے، کیونکہ اگر ایسے لوگ چلے جائیں گے، ایک مرتبہ اگر وہ لوگ وہاں سے یہاں پہ واپس آئیں گے تو ہوگا کیا کہ دوبارہ یہاں سے مسلمان نکلنے سے پہلے سوچیں گے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے تو ہم کو دوبارہ واپس منگوا لیں گے، پکڑ کے لا لیں گے۔ تو اس طرح کی بات تھی۔ تو دو بڑے صحابہ اکرام جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عبداللہ بن ربیعہ، آپ نام یاد رکھیں ہمیشہ، یہ دو صحابہ اکرام کے بارے میں کہا گیا ہے یہ صحابہ اکرام سفارت کاری میں بڑے مشہور تھے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان جو بھی تعلقات کو ہموار کرنا ہے اور کوئی تعلقات بگڑتے ہیں تو اس کو جوڑنے کے لیے بڑے مشہور تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حبشہ کے جو علاقے ہیں وہاں کے علاقوں سے واقف تھے کہ حبشہ کے بادشاہ جو بڑے بڑے ان کے کلچر، ان کے آداب وغیرہ ہوتے ہیں، دربار کے اندر کیسے داخل ہونا ہے، ان کے خوش کرنے کی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، وہ تمام چیزوں سے واقف تھے۔ تو ابو جہل نے باضابطہ ان دونوں کو اس کی کیا کیا ہے؟ یہ کیا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ وہاں جانے کے بعد سارے مسلمانوں کو بہلا پسلا کر اور باضابطہ بادشاہ کو اپنی باتوں میں لے کر ان کو لے کر واپس آئے۔ پلاننگ کیا کی گئی؟ پلاننگ یہ کی گئی کہ آپ دونوں جائیں گے اور ساتھ میں حبشہ کے بادشاہ کے لیے کیا کریں گے؟ ایک عربی گھوڑا، اس کے بعد ریشمی اس کے لیے لباس جھبا پہننے کا، اور اس کے بعد ان کی پلاننگ یہ تھی کہ بادشاہ ہماری بات ایسے نہیں سنے گا، بادشاہ کو ماننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو ماننا ہوگا، اور جو درباری ان کے وزیر اور سیناپتی وغیرہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ماننا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ باضابطہ چمڑے کی چیزیں انہوں نے کیا کیا تیار کیا ان لوگوں کے لیے، تحفے تحائف دینے کے لیے، کیونکہ چمڑا عرب کے اندر بڑا عام تھا، اور عرب کے باہر جو علاقے تھے ان کے لیے بڑی نعمت کی بات تھی اس زمانے کے اندر۔ بتا تھا اس سے پہلے میں آپ کے لیے کہ باضابطہ ڈھال بنا کرتا اور تلوار رکھنے
کے لیے نیام جو ہوا کرتی تھی، اس کے بعد جنگی لباس کو باندھنے کے لیے چمڑے کی رسیاں ہوا کرتی تھی، وہ بڑی مشہور تھی، اور چمڑے کے پیالے وغیرہ، سونے کے لیے بستر وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں چمڑے کی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ تحفے لے کر حضرت عمرو بن عاص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کہاں پر حبشہ پہنچے، شپ کے ذریعے سے۔ جب حبشہ کے اندر داخل ہوئے، مسلمانوں سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہاں منمانی زندگی گزارتے ہو اور سکون سے یہاں پر ہے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، دیکھنا ہم آپ کو یہاں سے لے کر جائیں گے۔ حضرت جعفر اور عثمان غنی دیگر صحابہ کرام بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کو علم ہو چکا تھا کہ اب عمرو بن عاص آیا ہے، کچھ نہ کچھ چال چلے گا اور ہم کو یہاں سے لے کے چلے جائے گا۔ تو صحابہ اکرام بھی آپس میں حیران تھے، پریشان تھے، باتیں کر رہے تھے کیا ہوگا۔ بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو حضرت عمرو بن عاص کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو بادشاہ کے سیدھے طرف بیٹھنے والے جو اس کے عیسائی علماء اکرام تھے، ان کے پاس جا کر گھروں کے اندر ملاقات کرتے ہیں، الگ سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ پورے حبشہ کے اندر ان کے خلاف ہوا بنا کے رکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے مسلمانوں کو واپس بھیج دے۔ علماء اکرام سے الگ الگ جا کر ملتے ہیں اور ان کے خلاف زہر اگلتے ہیں کہ ہمارے پاس مکہ میں کچھ نوجوان یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں اور آ کر جو ہے اپنے باپ دادا کا دین کا انکار کیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، بڑوں کی بات کا انکار کر کے آئے ہیں، اور ساتھ میں یہاں آ جانے کے بعد جو ہے وہ آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اتنا بڑا فتنہ مچا کر کے رکھا ہے، جو بھی ان کی بات مانتے ہیں وہ ان میں ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کے ملک کے اندر وہ فتنہ عام نہ ہو جائے اور وہ فساد عام نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ایسی بات ہے، تو جب بادشاہ کے دربار میں آپ آئیں گے نا، ہم آپ کی تائید کریں گے۔ علماء اکرام کو تحفے تحائف دے کر انہوں نے کیا کیا، اپنے طرف کر لیا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کیا کریں گے، گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد وزیر کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا جو چیف کمانڈر ہوتا ہے لشکر کا، اس کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے درباریے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کے پاس اس زمانے کے اندر بیٹھنے کے لیے کیا ہوتے تھے، کچھ کرسیاں ہوا کرتی تھی، بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے والے وہ خاص، اس کے بعد پھر وہ خاص، اس کے بعد پھر وہ خاص، اس کے بعد جو دور بیٹھنے والے وہ عام عوام ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی کارنامہ کرتا تو اسے خاص لوگوں میں شامل کر لیا کرتا، اور کارنامہ کیا تو اسے اور کا بڑے خاص میں شامل کیا کرتا، ان کا ایک اصول اس زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو جا کر بڑے درباریوں سے ملتے ہیں، سب کے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ مسلمان بن کر آئے ہیں، اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو اختلاف ہوگا، آپ کے ملک کے اندر اختلاف ہوگا، لہٰذا یہ تحفے قبول کرو، بس ہماری مدد کرو کہ ہم کیا کریں گے، ان کو واپس وہاں پہ لے کر جائیں گے۔ کہا کہ ہم فلاں دن جائیں گے بادشاہ کے سامنے، آپ ہماری تائید کرنا۔ تو علماء بھی مان لیے اور درباری بھی مان لیے کہ جب بھی آپ بادشاہ کے پاس آئیں گے تو کیا کریں گے، ہم آپ کی تائید بھی کریں گے اور بادشاہ سے کہیں گے کہ ان لوگوں کو واپس اپنے ملک کو بھیج دے۔ یہ تمام بات انہوں نے کیا کیا، پوری فیلڈنگ سجا دی ان لوگوں نے۔ اور باضابطہ علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ بادشاہ کے جو دربار کے اصول کیا تھے، پہلا اصول یہ تھا کہ دربار میں داخل ہونے سے پہلے اس کو سجدہ کرنا تھا، سجدہ کرنے کے بعد اجازت طلب کرنا، اس کے بعد آ کر ان سے بات کرنا تھا۔ عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں بڑا اس کے لیے جھبا جو تیار کیا گیا تھا، ریشمی لباس، عربی گھوڑا وہاں پہ کھڑا دیا اور داخل ہونے سے پہلے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد آنے کی اجازت چاہی اور آ کر کیا ہے بالکل ان کے دائیں اور بائیں ان کو بٹھا لیا گیا۔ کہا کہ کیا بات ہے، کہاں سے آئے آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مکہ سے آئے ہیں، اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے ہیں، پہلے آپ ہمارا کیا کریں، یہ تحفہ قبول کر لیں۔ تحفہ کیا تھا، وہ بھی ریشمی لباس اور عربی گھوڑا ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، قریب بٹھا کر جو ہے پوچھ رہا تھا کہ کیوں آئے ہیں، آنے کی وجہ کیا ہے۔ اب تحفہ دیے ہیں تو محبت بڑھے گی، مہمان نوازی کا بھی معاملہ ہوگا، یہ تمام چیزیں معاملات ہونے والے ہیں۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، بات اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے کا بہانہ کیے ہوئے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے اسلام، اپنے باپ داداؤں کے معبود کا انکار کیے ہوئے ہیں، ایک سب سے بڑی غلطی۔ اور دوسرا وہ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیے ہیں، ایک بڑا پیترا تھا ان کے سامنے، آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیے ہیں، لہٰذا نہ ہمارے دین کو قبول کیے ہیں، کم از کم آپ کی بڑی یہاں پہ حکومت ہے، وہ آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں ان کے باپ داداؤں نے
چچاؤں نے، خاندان والوں نے باضابطہ انہوں نے آپ کے لیے ریکویسٹ بھیجا ہے یا آپ کی خدمت میں تحفے تحائف بھی بھیجے ہیں، انہوں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ان نادانوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو واپس اپنے ملک کو مکہ واپس لے کر جائیں۔ تو کیونکہ بادشاہ کے پاس اللہ کے نبی خط آیا تھا نا، واپس پہلے آیا تھا نا خط، بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں مانا جائے گا کہ میرے پاس ان کا بھی خط آیا ہے۔ تو ایک بڑا پوپ اٹھ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت ان کو بھیجنا چاہیے، یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، آپ ان کو بھیج دیں ورنہ یہ فساد ڈال دیں گے۔ پھر درباری بھی کہتے ہیں کہ بھیجنا چاہیے۔ پورے دربار کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف کیا ہوتا ہے، یہ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں کہ ان کو بھیجنا چاہیے۔ اب غور کرے، بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، میں انصاف پسند بادشاہ ہوں، جب تک سامنے والے کی بات نہیں سنوں گا اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو بلانے کا حکم دیا گیا۔ جب گئے لوگ بلانے کے لیے پیغام بھیجا گیا تو آپس میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہوگا، کیا پیش کرنا ہوگا، کون پیش کریں گے؟ تو سب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زبان آور بڑا عربی داں اور بات کرنے کے لب و لہجوں سے ماہر کون ہے؟ جعفر تیار۔ یہ بات کریں گے، کیا بات کریں گے؟ اسلام کی بات پیش کریں گے اور جو بھی ہو جائے گا دیکھ لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جتنے درباری وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان تمام کو اسلام کی دعوت بھی دیں گے، چاہے تو بادشاہ رکھے یا پھر ہمیں اپنے ملک واپس بھیج دے۔ تو جعفر تیار اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر دربار میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زور سے سب اللہ سلام کیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ کی جماعت آپ کے دربار میں آنے کے لیے منتظر ہے، آپ اجازت فرمائیے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ ذرا دوبارہ کہنے کے لیے کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت آپ کے دربار میں آنے کی منتظر ہے، آپ آنے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ کہتے ہیں کہ آپ آئیے۔ آنے کے بعد جو ہے وہ دونوں صاحبین بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو جعفر سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے دربار کا اصول ہے، کوئی بھی آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ تو جعفر کہتے ہیں، اور چونکہ طے کر لیتے نا جو بھی بولنا ہے حق بولنا ہے، معاملہ کچھ بھی ہو جائے، کہتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ذرا آگے آئیے۔ آپ بلایا گیا۔ بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آپ کے مکہ والے آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے شکایت کیا ہے کہ آپ وہاں سے اپنے دین کو چھوڑ کر آئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے بارے میں کچھ کہنا تو کہیے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ دیکھیے، پہلے ہمارے جو ساتھی مکہ سے آئے ہیں ان کو کہنے کے لیے کہیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو کہنا تھا ہم نے کہہ لیا ہے، بس آپ اپنا مدعا پیش کریں۔ اپنا مدعا پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت جعفر جو ہے بڑے بولنے میں بڑے ماہر تھے، تو عرب کے قوانین گناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، یہ لوگ ہمارے پاس آپ کے پاس لینے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ غلام ہیں؟ آپ سوال کیجئے آپ ان سے۔ عرب کا اصول یہ تھا کہ غلام کہیں بھاگ کر کسی علاقے میں آ جائے، لینے کے لیے کوئی آتے ہیں تو ان کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ آپ سوال کریں ہم غلام ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ غلام ہے، کہا کہ نہیں غلام نہیں ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں، آپ سوال کیجئے ان سے، کیا ہم قتل کر کے آئے ہیں؟ سوال کرتے کسی کا قتل کیا انہوں نے؟ کہا کہ نہیں قتل کیا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کیا ہم نے کسی کا مال غصب کر کے آئے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ مال غصب کر کے آئے ہیں۔ عبداللہ بتائیے، عمر بتائیے آپ۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اسے 3 سوال کر کے بادشاہ کے سامنے ثابت کر دیا، ہم جو ہے نہ بھاگ کر آئے ہیں، نہ قتل کر کے آئے ہیں، نہ قرض لے کر آئے ہیں، بلکہ ہم اپنے باضابطہ خوشی سے آزاد اعتبار سے یہاں پر آئے ہیں۔ لہٰذا آگے بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ، ہم نے سنا ہے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ آپ کے دربار میں کیا ہوگا؟ صرف انصاف ہوگا، آپ ظلم کسی کے پاس نہیں کرتے ہیں۔ ہم اسی کی تلاش میں یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے لیے دنیا کے چاروں کونے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہم کو یہاں پر آنے کے لیے کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بادشاہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اب غور کریں، بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے کہ ہم بالکل انصاف کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے جعفر،
آپ کا جو نبی آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو کوئی قرآن یاد ہے؟ کہتے ہیں کہ بالکل یاد ہے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع فرمائی، سورہ عنکبوت، سورہ کہف، اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سارے کے سارے درباری رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو نکالنے لگے۔ حضرت جعفر ان کو دیکھ رہے تھے، رو رہے ہیں، معاملہ بن رہا ہے تو اور اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بس کر دو، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو سن سکوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بالکل آپ نے جو قرآن پیش کیا ہمارے سامنے، جو تعلیمات آپ کے رسول نے آپ کو دیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عیسیٰ کی تعلیمات اور آپ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ ایک چراغ سے نکلنے والی یہ دو روشنی ہے، لہٰذا اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، آپ یہاں سے جائیے اور خوش رہیے۔ اور کہا کہ آپ یہاں سے اڑ جائیے اور ہمارے جو تحائف ہے یہ واپس کرنے کا حکم دیا گیا، دوبارہ ہمارے ملک کے اندر آپ نظر نہ آئیں۔ اور مسلمانوں سے کہتا ہے کہ آپ جہاں چاہے وہاں پر رہے، اگر کسی نے آپ کو چھیڑا تو ہم اسے کیا کریں گے؟ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عمرو ابن عاص جو ہے باضابطہ یہ ڈپریشن میں آ گئے۔ اب آگے سنیں، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہاں کے بعد کے جو واقعات ہے آگے سنیں، کیونکہ میں کل آپ کے سامنے انکمپلیٹ پیش کیا تھا، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ پورا کا پورا جو ہے ہمارے سامنے مدعا پیش ہو جائے۔ جب واپس جانے لگے کہتے ہیں کہ جعفر آج تو بچ گئے ہیں، کل نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ بڑے فنکار تھے نا، یہ چالوں میں بڑے ماہر تھے، اور وہ سوچتے ہیں، عبداللہ بن ربیعہ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عیسائی بادشاہ کا ملک ہے، یہاں کا مرکزی عقیدہ کیا ہے؟ یہاں پہ رہنے والوں کے لیے عقیدہ یہ ضروری ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانے گا تو وہ گستاخ ہے، اور اس اعتبار سے ان کو سزا دی جایا کرتی تھی۔ تو ان کا یہ ایک اپنا مرکزی عقیدہ تھا۔ عبداللہ اور حضرت عمرو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کل بادشاہ کے سامنے کیا کریں گے؟ پیش کریں گے، اور بادشاہ خود ان کو یہاں سے نکال دے گا۔ خیر کل کا دن واپس آیا، پھر صحابہ اکرام آپس میں بات کرتے ہیں، کہا کہ جو کرنا ہے دین کی بات پیش کرنا ہے، معاملہ خود بھی ہو جائے۔ بادشاہ کے پاس آ کر ویسے ہی سجدہ کر کے آ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ ابھی تک نہیں گئے؟ کہا کہ ایک چھوٹی بات ہے، ہم اس کے بعد چلے جائیں گے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ بادشاہ سلامت، بات اصل یہ ہے کہ یہ جو مسلمان آپ کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں نا، وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتنی بری بات کہتے ہیں، اتنی بری بات کہتے ہیں کہ میں وہ بری بات جو ہے اپنی زبان سے نکال نہیں سکتا۔ اب بادشاہ بڑے غصے میں آ گیا، درباری اور سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے بڑے غصے میں۔ کہا کیا کہتا ہے؟ اللہ کی پناہ، ہم اتنی بری بات جو ہے نہیں کہہ سکتے، آپ بلا کر پوچھ لیجئے۔ کہا کہ بلاؤ ان صحابہ اکرام کو، بلانے کا حکم دیا گیا۔ کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر پھر آگے کہا کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ تو عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور پاک مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ بچپن میں وہ کلام کیا ہے، اپنے ماں کے بارے میں ثبوت پیش کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد میں نبی بننے والا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ اٹھا، نیچے اترا اور تنکا اٹھا کر کہتا ہے کہ قسم خدا کی، یہ جو مسلمانوں کا دین ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں اتنا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور کہا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہہ دو، اگر مکہ والے پہاڑ کے برابر سونا یہاں پہ لا کر رکھے اور ان چند مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کو مانگے تو میں سونے کی پہاڑ کو کیا ہے انکار کر دوں گا اور ان کو یہاں پر رکھ لوں گا۔ اس کے بعد جو ہے عمرو ابن عاص باضابطہ رسوا ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ ان کے بارے میں آپ یاد رکھیں، یہ اتنے ڈپریشن میں چلے گئے مکہ آنے کے بعد، اپنے گھر کے اندر بند ہو گئے۔ آگے ان کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ، آپ غور کریں۔ اب یہاں سے اصل آپ کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرام زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی رضی اللہ عنہا، نام کیا ہے ان کا؟ ہاں جی کیا نام ہے؟ ام حبیبہ، اصل نام رملہ، اصل نام کیا ہے؟ رملہ بنت سفیان۔ ابو سفیان اور ان کی بیوی کا نام صفیہ، یہ دونوں کی شادی ہوئی تو ایک بچی پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت، اور دونوں جو ہے بڑی محبت سے پالے۔ اب یہاں پہ علماء اکرام نے ایک نقطہ نقل کیا ہے، اسلامی جو تعلیمات میرے اور آپ تک پہنچے نا، اتنے بہترین مسجد میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
جو صحابہ کرام جو زندگی گزار کر آئے ہیں، ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو یہ جو توحید میرے اور آپ تک پہنچی ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام قبول کر لیا ان کی بیٹی نے، باپ کون؟ مکے کا سردار، ہجرت کرتے وقت یہ بھی آ گئی۔ ان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ ابو سفیان مطلب مکہ کا بڑا سردار، اور سردار کی بیٹی تمام کے لیے رانی کوئین، ایک آواز کر دے بابا کا حکم ہے۔ اور ابو سفیان کی بیٹی، کھانے پینے کی نہ کمی ہے، نہ عزت کی کمی ہے، نہ وقار کی کمی ہے، باہر نکلتے ہیں تو سب سلام کرتے ہیں، جھک کر بات کرتے ہیں، نگاہ اٹھا کر دیکھنے کسی کی مجال نہیں ہے۔ ابو سفیان نے باضابطہ کیا کیا؟ اپنی بچی کا نکاح کیا عبید اللہ بن جہش کے ساتھ۔ دونوں میاں بیوی جو ہے زندگی بسر کرنے لگے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر کے کہاں پر نکل گئے؟ بھاگ کر چلے گئے، کہاں پر؟ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اب حبشہ نے بادشاہ نے اعلان کر دیا نا، آپ جو چاہے کرے، آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا اور کوئی آپ کے پاس اختلاف بھی نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت ام حبیبہ جب وہاں پر آئی تو ان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ نام کیا رکھا؟ حبیبہ۔ اصل نام کیا تھا؟ رملہ۔ نام کیا تھا؟ حبیبہ۔ ماں کا نام کیا پڑا؟ ام حبیبہ، حبیبہ کی ماں۔ تو بڑی خوبصورت بچی، چاند جیسی بچی، دونوں میاں بیوی کھیلتے، ماں باپ ہے نا، پہلی بچی ہے، پہلی بیٹی پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کا الگ معاملہ۔ اور یہ صحابہ اکرام عقیدے کو کھول کر آئے تھے۔ کیا عقیدہ تھا؟ بیٹی ہوگی تو آر ہوگی، اسلام میں آنے کے بعد بیٹی ہوگی تو نعمت ہوگی۔ اب وہ گرم جوشی ایمان محبت بڑی پھوٹنے لگی، بڑی محبت تھی، لیکن جو ان کے شوہر تھے نا وہ عیسائی لوگوں سے دوستی کرنے لگے، اور یہ مکہ کے اندر اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عیسائی تھے۔ اسلام قبول کیے، عیسائی ملک میں اندر آ گئے تو عیسائیت میں مل گئے۔ عیسائی دوستوں کے پاس بیٹھنا، یہاں جانا، شراب پینا، یہ کرنا وہ کرنا۔ شراب کا حکم نہیں آیا تھا نا اس زمانے میں، اب بس قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تمام احکامات کہاں پر آئے گئے؟ مدینہ کے اندر آ گئے، تو یہاں وہاں بیٹھ کے شراب پیے، دوستوں سے گپ شپ کی، وہاں پر بات کی، یہاں پر بات کی۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ رملہ بیان فرماتی ہے کہ میں سو رہی تھی، رات میں خواب کیا آیا، کیا دیکھتی ہوں کہ ان کے شوہر کی شکل اتنی بھیانک جانور کی طرح ہو گئی ہے، بھیانک ہو چکی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد اپنے شوہر سے بلا کر کہتی ہے کہ دیکھو میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا، لہٰذا مجھے بڑی تکلیف ہوتی، حیرانی ہوتی ہے، لہٰذا آپ یہاں وہاں پر مت جائیے، جو دو وقت کی نماز ہے آپ وہ نماز پڑھیں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، آپ وہ عمل کریں۔ کہا کہ نہیں تجھے نہیں معلوم، شاید میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ، اسلام کو ترک کر دیے، مرتد ہو گئے۔ کہا کہ تم نے اسلام کو چھوڑا ہے، کوئی بات نہیں، آج سے ہمارا اور آپ کا طلاق ہو چکا ہے، آج سے میری اور آپ کی زندگی کٹ چکی ہے۔ یہ یہاں پر وہاں پر شراب پیتے پڑ جاتے، وہاں یہاں جاتے۔ ام حبیبہ اپنی بچی کو لے کر جو ہے باضابطہ اپنے گھر کے اندر رہا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ عبید اللہ کا وہ انتقال بھی ہو گیا، اسی حالت میں وہ مر بھی گئے۔ اب ایک تو شوہر مرتد ہوا، وہ الگ غم، اس کے بعد مر گیا، اور ان کو امید تھی کہ چلو دوبارہ کبھی اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے تو ایمان مضبوط ہوگا، پھر اس کے بعد اسلام میں آ جائیں گے۔ شوہر کا انتقال بھی ہوگا تو کس پہ ہو گیا ہے؟ اب بڑی دکھ کی بات ہے، شوہر کا معاملہ ہے، شوہر کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو، اب میاں بیوی کی تو الگ محبت، اس کے بعد یہ نشانی، کس کا نام دوں اسے؟ عجیب و غریب محبت آپس میں، اور ایک ہی روم میں بیٹھ کر رونا اور آنسو بہانا، بچی کو لینا، یہ معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، سیدہ لیلہ اور کئی صحابیات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ہمیشہ ہر دن آتے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، تسلی دیا کرتے تھے کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، آزمائش کے ایام ہے۔ آپ غور کریں، ام حبیبہ بیان فرماتی ہے شیطان ہر وقت مجھے کیا کرتا تھا؟ یہ ستایا کرتا تھا، میرے ذہن کے اندر یہ ڈالا کرتا تھا کہ ام حبیبہ تیری کیا زندگی ہے۔ ایک زمانہ وہ مکہ کا زمانہ، سردار کی بیٹی، کوئین رانی، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے، ایک زبان سے الفاظ نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن تو نے اسلام قبول کیا، شوہر بھی مر گیا، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانا بھی آتا ہے تو بالکل 3 ٹائم کے لیے باقی نہیں رہتا، بچی کے لیے چھاتی سے دودھ نہیں آتا ہے، اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اور کہتے ہیں کئی مرتبہ میرے ذہن کے اندر اسلام کے خلاف ہوتا ہے نا،
اور عورت کے لیے سب سے زیادہ مضبوط اس کا شوہر ہوا کرتا ہے، اور شوہر ہی ساتھ چھوڑ کے چلے جائے تو کہتی ہے کہ مجھے ایک آیت کریمہ بار بار یاد آتی. کیا یاد آتی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ آیت کریمہ کو پڑھتے رہتی، اللہ سے دعائیں کرتے رہتی، اللہ کی بارگاہ میں حضور ہو کے دعائیں کیا کرتی تھی. جب میری اس چیز کی خبر کا کسے علم ہوا؟ اللہ کے نبی کو علم ہوا. اللہ کے وسلم نے کسے؟ حضرت عمرو ابن امیہ الزمری اس صحابی رسول کو بلا کر کہا خط لکھا، اور خط لکھ کر جو ہے باضابطہ بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے. کہاں پر؟ حبشہ کے بادشاہ. ایک دن ام حبیبہ بیان فرماتی ہے کہ میں سو رہی تھی، اچانک کوئی آدمی میرے پاس آیا، آ کر کہتا ہے اے ام المومنین. کیا کہا؟ اے ام المومنین. آنکھ اچانک کھل گئی. یہ خواب تھا، یہ وہم تھا. ام المومنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کی بیوی. کیا میں نبی کی بیوی بننے والی ہوں؟ عجیب و غریب خیال. خوشی بھی ہونا اور اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ اگر واقعتاً صحیح ہے تو یہ میرے لیے خواب کی کیا عطا فرما، صحیح عطا فرما. ایک طرف سے خوشی بھی، غم بھی، اور اسی کمرے کے اندر بند ہے، نہ باہر نکلنا نہ آنا. کبھی اللہ کے نبی کی بیٹی آ کے تسلی دینا، عثمان غنی کی بیٹی بیوی تھی نا، یہ کرتی تھی. بادشاہ کے دربار میں جب خط پہنچایا گیا، عمرو ابن امیہ الزمری آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکہ سے آئے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ خط بھیجا ہے. کہ اللہ کے نبی نے خط بھیجا ہے. اللہ کے نبی کا خط سننے کے بعد بادشاہ جو ہے باضابطہ اکرام میں اڑ گیا اور خط کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ سے چومتا ہوا نیچے بیٹھا اور کہا کہ ہمارے نبی کا. کس کے نبی کا؟ کس کے نبی کا؟ ہمارے نبی کا. اسلام قبول کر لیا اس نے. کہا کہ ہمارے نبی کا کیا فرمایا ذرا پڑھ کے سنائیے. ہے دربار میں. میں نے اس سے پہلے واقعہ پیش کیا تھا نا کہ علماء کی ایک جماعت آ کے اسلام قبول کر کے واپس تحقیق کر کر آتی ہے. ابو جہل نے ان کو روک لیا تھا. کہا کہ کیا ہے ذرا بتائیے آپ. ان کے پڑھ کر جب سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نجاشی بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ام حبیبہ بیوہ ہو چکی ہے، بڑا اس کا غم ہے، ہو سکا تو آپ اپنی طرف سے اس کی اجازت کے ساتھ میرا رشتہ اس سے کروا دینا. کہتے ہیں ایسی بات ہے. کہا کہ اب رہا ادھر آئیے. یہ ان کی خاص کنیز تھی. لونڈی ہر رہتی نا، وہ بتا نا آپ کو، خاص اور خاص اور خاص. اور یہ اور خاص کون رہتے ہیں؟ بادشاہ کی رانی ہوتی ہے نا، یہ اتنے عیدی لوگ ہوتے ہیں خود نہاتے بھی نہیں ہے، نہانے کے لیے یہ رانیاں ہوا کرتی ہیں، یہ لونڈیاں ہوا کرتی جو خاصوں کے خاص ہوتی ہے. بادشاہ کا کھانا بنانے والی یہ خاص، بادشاہ کے دیوان خاص میں ہونے والی یہ اور خاص، اور بادشاہ کا دسترخوان لگانے والی اور خاص. یہ الگ الگ ان کا گروپ ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ سب سے خاص کون؟ ابرقہ جو اس کی لونڈی تھی. کہا کہ ادھر آئیے آپ. کہا کہ آؤ اور جا کر ام حبیبہ کے پاس میرا پیغام پہنچانا، اور یہ پہنچانا کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا حکم ہے. اور یہ بڑے بڑے تحفے لے کر ان کے پاس جانا. آپ غور کریں، ام حبیبہ بیان فرماتی ہے ایک مرتبہ بیٹھ کے میں رو رہی تھی، آنسو پوچھتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، اللہ کچھ راستہ میرے لیے نکال دے. خواب تو آ کر گیا ہے، کئی دن ہو چکے ہیں. اس زمانے کے اندر مکہ سے حبشہ کی طرف آنا کوئی معمولی بات تھی، کئی دن کا سفر تھا. تو کہتی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. میں نے کہا کہ کون؟ کہتے ہیں کہ ابرہا. کہا کہ ابرہا آئی ہے. ابرہا کا مطلب اس زمانے میں خاص لونڈی کا ایک الگ مقام ہوا کرتا تھا. آنسو پوچھ کے اٹھی. اٹھنے کے بعد کہا کہ مسکراتے ہوئے اندر آئی. کہا ابرہا آئیے، آپ کا بڑا مقام ہے. مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے کہ اے حبیبہ، کیا آپ کی عدت ختم ہو چکی ہے؟ تو جو خواب تھا نا یہ ان کے ذہن میں گھوم رہا تھا. کہا کہ ہاں آج کل میں ختم ہو چکی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ آپ کے جو نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا ہے اور آپ نے یہ خبر مجھ تک پہنچائی ہے. اپنے پورے کنگن نکالی اور اپنے زیورات نکال کر ابرہا کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے کہ ابرہا، اس سے بڑی خوشخبری میرے لیے ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے نبی نے مجھے اپنے عقد کے لیے کیا کیا ہے؟ قبول فرما لیا ہے. ابرہا کہتی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور عرب کا ماحول کیا تھا؟ کوئی بھی خوشخبری پہنچائے کیا عطا کرنا؟ ہاں جی،
خالی خوشخبری لے کر آنے والے کے لیے جو بھی اپنے پاس ہوتا اسے بخش دیا کرتے تھے۔ آج اتنا لوگ کام کرتے ہیں، اتنے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے زبان سے کیا ہے اور ہمارے جیب سے پیسہ بھی نہیں نکلتا ہے، خالی خوشخبری دینے والوں کے لیے صرف تحفے ہی تحفے، جو آیا وہ تحفہ۔ وہ کارنامہ کرنے والا سیکنڈری، پرائمری کون ہے؟ خوشخبری دینے والا۔ اور یہ عرب کی بڑی آج بھی عادت ہے، خوشخبری دینے والوں کے لیے آج تحفے تحائف دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں آگے بڑھتی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے ہمارے اندر۔ خوشخبری دینے والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، پڑوس والوں کے ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں، بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں۔ خیر یہ وہیں پہ اپنے بچے کو لے کر نکل گئی، دربار سجا ہوا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، حضرت جعفر، حضرت عثمان غنی، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد سب کے درمیان بٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، شادی ان کی کرنا ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ بس آپ جو کہیں وہ ہم راضی ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں تو بالکل ہم کرنے کے لیے راضی ہیں۔ تو اس کے بعد دن اور ٹائم کیا کیا گیا؟ باضابطہ ڈیسائیڈ کیا گیا۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ نکاح ہونے والا ہے۔ اس کے مطابق پورا محل سجایا گیا، اور بڑے بڑی رانیاں جو ان کی ہے نا، لونڈیاں جو ہوتی ہے، ام حبیبہ کی کیا شان ہے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک انصاف یہ ہے کہ جو مقام اس کا جاہلیت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو ہمیشہ باقی رکھا۔ ان کا مقام کیا ڈیزرو کر رہا تھا؟ ان کا اکرام کیا جائے، ان کی توقیر کیا جائے، یہ وہی مقام تھا۔ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے لونڈیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ ان کو بڑے بڑے کپڑے پہناؤ، انہیں بڑے بڑے عطر لگاؤ، ہے نا۔ اس زمانے میں جب مہارانی چلتی ہے تو ان کے اتنے لمبے لمبے ان کے لباس ہوا کرتے ہیں، وہ لباس پہنایا گیا، باضابطہ ہیرے جواہرات موتی کے کنگن وغیرہ سب پہنائے گئے، اور باضابطہ ان کو دربار میں قریب کیا گیا، اور خود نجاشی بادشاہ نے کیا ان کا نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد پھر حکم دیا گیا، تو بڑے تشت کے اندر وہ مہر کی رقم تھی، اللہ کے وسلم کی طرف سے وہ مہر کی رقم دے دی گئی۔ اس کے بعد اتنا خوشی، اللہ کے وسلم سے شادی ہو گئی ہے نا، پھر 50 دینار نکال کر ابرہا کو پھر بلاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ لو، کیا لے؟ اتنا بڑا میرے لیے اور خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ دیکھ رہا تھا، ابرہا نے اپنے بادشاہ کو دیکھی تو اور ہمارے نبی کی بھی کہا آپ مہمان ہے، لہٰذا ہم آپ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو کیا کریں گے؟ تحفے عطا فرمائیں۔ بادشاہ نے باوضابطہ کیا کیا؟ بڑے بڑے تحفے تحائف دیے۔ اس کے بعد ابرہا سامنے آ کر کہتی ہے، آپ تو جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں نا، آپ جائیے، لیکن آپ کے شوہر اللہ کے نبی کو میرا سلام سنائیے۔ کیوں؟ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اور باضابطہ ان کو کیا کیا گیا؟ وہاں سے بھیجا گیا۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی نے ایک اور صحابی کو بھیجا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہو چکے تھے۔ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ پورا معاملہ ان کا ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم مکی تاریخ پھر شروع کریں گے، واپس آئیں گے پھر انشاءاللہ وہاں پر۔ تو ایک خط آیا، خط میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے تمام کے تمام صحابہ کرام کہاں پر بھیج دیں؟ مدینہ بھیج دیں، کیونکہ اب اسلام کا مرکز وہاں پہ بن چکا ہے۔ اب تک مرکز کہاں تھا اسلام کا؟ حبشہ کے اندر تھا۔ یہاں سے چین اسلام گیا، نجران گیا، کئی بڑے بڑے ملکوں کو وہاں پر اسلام جا چکا تھا۔ پھر باضابطہ کہنے کی بنا پر یہاں سے نجاشی کیا کرتا ہے؟ ایک اور خط لکھتا ہے۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اے اللہ کے نبی، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ، غور کریں آپ، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور میں اپنے بچے کو آپ کے ساتھ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں اپنا مالک ہوں، اپنے بچے کا مالک نہیں ہوں، تاکہ آپ سے ملاقات کرنے کے بعد میرا بچہ اسلام، ہر باپ کو اس کی کیا ہونا چاہیے؟ فکر ہونی چاہیے۔ ہم نے تو اسلام قبول کر لیا نا، ہم تو نمازی بن گئے، ہمارے بچے بھی نمازی بنے۔ بادشاہ کہتا ہے اللہ کرے میرا بچہ آ رہا ہے، آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ اور باضابطہ پروٹوکال بولتے ہیں نا، اس نے 2 بڑے جہاز تیار کیے، صحابہ کرام کو بٹھایا، الوداعی بڑے بڑے تحفے دیے، اور کچھ چھوٹے جہاز بھی آگے پیچھے بھیجے ان کی حفاظت کے لیے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے ساتھ میں، ان کے گارڈ وغیرہ بھی تھے۔ خیر یہ پورا قافلہ مدینہ پہنچا۔ جنگ خیبر کا وقت چل رہا تھا، جنگ بدر بھی ختم، جنگ احد، جنگ خندق بالکل قریب خیبر کے پاس۔
ایک چھوٹا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مدینہ کا واقعہ، چونکہ مدینہ کے اندر یہ باتیں انشاءاللہ آگے نہیں آئیں گے آپ کو۔ ام حبیبہ جو ہے کتنے سال رہی تقریباً باپ سے دور؟ 15 سال۔ کتنے سال؟ یعنی مکہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے آ گئے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آ گئے تھے، اور 15 سال تک باپ سے نہ ملاقات، نہ چٹھی، نہ کوئی بات نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے کفار مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا، معاملہ طے کرے، ایک لمبا معاملہ ہے، جنگ کا معاملہ آ چکا تھا۔ کفار مکہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کیا ہے، ان کے داماد کی کیا ہے بات جمے گی، بیٹی کو مروا لینا۔ تو آپ بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، ابو سفیان جو ہے مدینہ میں آئے، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ حبیبہ کہاں پر رہی تھی اللہ کے وسلم کی بیوی؟ کہا کہ وہ فلاں ان کا گھر ہے۔ ام حبیبہ جو ہے باضابطہ گھر کے اندر جھاڑو وغیرہ ہوتی ہے نا، کچھ مار رہی تھی۔ ابو سفیان بڑے سردار، روب و دبدبے والے، گھر کے اندر کیا تھا، اللہ کے نبی گھر کے اندر کیا تھا، ایک چھوٹی چارپائی، نبی ہے زمانے کے لیکن چھوٹی چارپائی، دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا ام حبیبہ، کہنے کے بعد بابا آپ آئے ہیں، اور 15 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اسلام کے لیے سب قربان کیا۔ کہا کہ بابا آپ آئے ہیں، ملاقات سب چیزیں چھوڑ دیا، ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ کہا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آئیے اندر آئیے۔ داخل ہو گئے تو بس کھڑ کے دیکھ رہے تھے کہاں پر بیٹھنا ہے، ٹھہر کر دیکھ رہے تھے کہاں پر بیٹھنا ہے۔ بیٹی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، بس سوال پر سوال کر رہی ہے، طبیعت کیسی ہے، وہ کیسی ہے، ایسا کیسا ہے، کیسا آ گئے یہاں پر، کیسا آپ ملاقات ہماری ہو رہی ہے۔ آپ غور کریں، ابو سفیان دیکھ رہے تھے کیا، چارپائی لگی ہوئی ہے، اللہ کے وسلم کا بستر وہاں پر ہے، اور چاہ رہے تھے کہ جائیں اور جا کر بستر پر بیٹھے۔ یا بچی پوچھ رہی ہے، سوال کر رہی ہے، ان کی نگاہ کس پہ پڑی ہے؟ بستر پہ پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ ایسی بات ہے، کہا کہ بستر وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، دوڑتے ہوئے آئی، آ کر بستر کو کھڑا کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے آ کے لپیٹ کے کیا کر دیا، کونے میں رکھ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹا اس بستر کے لائق میں نہیں ہوں یا میرے لائق یہ بستر نہیں ہے؟ کیا سوال تھا؟ اس بستر کے لائق میں نہیں ہوں یا میرے لائق یہ بستر نہیں ہے؟ بڑا پیارا جواب۔ کہا کہ بابا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مکہ کے سردار ہیں، لیکن یہ پوری کائنات کے سردار کا بستر ہے، یہ پاک ہے، آپ ناپاک ہیں، یہ پاک ہے، آپ ناپاک ہے، اور کسی ناپاک کو میں اپنے شوہر کے پاک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بیٹا آپ بہت بدل گئے ہیں، ابو آپ کب بدلیں گے؟ کیا سوال تھا؟ بیٹا آپ بہت بدل گئے ہیں۔ کہا کہ ابو آپ کب بدلیں گے؟ آپ بدل جائیے نا۔ بچی وہاں پر بھی دین کی دعوت دیتی ہے، لیکن غصے سے باہر نکل گئے۔ بچی نے استقبال کیا ہے نا، سردار لوگ ہوتے ہیں نا، محبت اپنی جگہ پر لیکن ریپوٹیشن، اپنی عزت اپنی جگہ پر ہوتا ہے نا۔ خیر یہ معاملہ تھا وہاں پر۔ تو پھر واپس آؤں مکہ پہ، ایک چھوٹا واقعہ اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آج کے بعد پھر کل سننے کے لیے ہم کو کیا ہے ایک مدعا ملے۔ میں اس لیے پیش کیا ہوں کہ پورے حبشہ کے حالات ایک جگہ جمع ہو جائے۔ آپ سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ کیونکہ اگر وہاں جانے کے بعد میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو خیر حضرت عمرو بن عاص واپس آ گئے۔ کہاں پر واپس آ گئے؟ مکہ واپس آ گئے۔ بادشاہ نے ان کو واپس بھیج دیا، دھتکار دیا نا۔ آ کر گھر پہ بیٹھ کے غمگین ہو گئے۔ کہا کہ میرا ایک مقام تھا، اپنے آپ کو چال باز سمجھا کرتا تھا نا، میں اپنے آپ کو بڑا چالک سمجھا کرتا تھا، وہاں پر میری حالت ہی ختم ہو چکی ہے۔ گھر میں بیٹھنا، باہر کبھی نکلنا، پھر گھر میں بیٹھنا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اے عمر کیا بات ہے، کیوں تم اندر بیٹھے ہوئے، باہر کیوں نہیں آتے ہمارے مجلسوں کے اندر؟ کہا کہ کیا بتاؤں، بڑا پریشان ہوں، بادشاہ کے دربار میں گیا، میری عزت نکل گئی ہے۔ کیا گئی ہے؟ ہاں البتہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے صاحب جو ہے نا وہ بھی نبی ہے، ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب غور کرے، اللہ رب العزت نے ان کے اندر اب محبت ڈال دیا، اب کفار مکہ سے الگ ہونے لگے، اور اس کے بعد آگے جا کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہنگامی میٹنگ قائم کی گئی، آخری ہنگامی میٹنگ، اس کے بعد آگے پیش کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیا ہنگامی میٹنگ تھی؟ ہنگامی میٹنگ یہ تھی کہ لاؤ سب لوگوں کو بلاؤ اور سیدھا محمد سے بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات کریں گے؟ وہ لوگ کاروباری لوگ تھے۔ کیا لوگ تھے؟ کاروباری ذہن کیا تھا کہ یہ میرا مال لے کر جائے، جو بھی منافع آئیں گے کیا کریں گے؟ مل بانٹ کے کھا لیں گے۔ یہ اس زمانے کا کاروبار تھا، یہ برننگ کاروبار تھا ان کا۔ کیا ٹاپک لیتے ہیں؟ بڑی مشہور آیت کریمہ وہاں پہ نازل بھی
لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جا کے محمد سے بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ وسلم، آپ ہمارے دعوت کو نہ قبول کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف بولنا بھی آپ نہیں چھوڑتے ہیں. اچھا، آپ کے سامنے ایک ہم آفر رکھ رہے ہیں. کہا کیا آفر ہے؟ کہا کہ آفر یہ ہے کہ 1 سال جو ہے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی بات کریں گے. جھگڑا ہی ختم. یہاں تک انہوں نے گھٹنے ٹیک دیا تھا. کہاں تک؟ پہلے تو مار رہے تھے، ختم کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ہر ترکیب ناکام. لیکن جب 2 بڑے شیر اسلام قبول کیے اور صحابہ کرام وہاں پہ چلے گئے اور وہاں سے ناکام ہو کر واپس آ گئے، کہا کہ کم از کم تھوڑا گھٹنے تو ٹیک لیتے ہیں. اللہ نے ٹکا دیا. یہاں پہ علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ ظلم اور ظلم کرنے والے چاہے کتنا بھی آپ کے خلاف پلاننگ کیوں نہ بنا لے، اللہ کو کیا کرے گا؟ ہمیشہ ضائع و برباد کر دے گا. 1 سال آپ ہمارے معبود کی، 1 سال ہم آپ کے. کون سی سورت نازل بھی؟ قل یا ایھا لا اعبد ما تعبدون. میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، لیکن میں اسلام چھوڑ نہیں سکتا. خیر، اس کے بعد وہ غصے سے وہاں سے نکل گئے. یہ بھی ان کی ناکام ہوگی. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ایک اور میٹنگ بڑی وہاں پر بھی ہے، کل پیش کیا جائے گا. اور یہاں پر تقریباً کتنے 6 سال، کتنے سال مکمل ہو گئے؟ 7 8 9، یہ کتنے سال ہے؟ یہ 3 سال. اب یہاں پر بائیکاٹ کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.